آپ اشرف بھائی ہم ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں. ہم لوگ کہلاتے ہیں یہاں پہ مہاجر اور بعض لوگ شرماتے ہیں مہاجر اسپیکنگ وٹ ایور. ہمارے رشتے دار بارڈر کے اس پار ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کہ انسانی معاملہ ہے, ہم ان کو ملنے نہیں جا سکتے اور وہ ہماری طرف نہیں آتے اور کوئی اس سے بات نہیں کرتا. اور شاید ہماری آئندہ جنریشن کو, آئندہ نسل کو یہ موضوع بھی اتنا انٹرسٹنگ نہ لگے. تو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس پہ بات کریں, امکانات پہ بات کیجئے کہ کوئی ایسا راستہ نکلنا چاہیے کہ کوئی شیورٹی ہو, بانڈ ہو, ڈاکومنٹیشن ہو, لیکن ہمیں جانے دیں, ہمیں پھوپھی سے ملنے دیں, خالہ سے ملنے دیں اور ہمارے کزن وغیرہ کو یہاں آنے دیں. اس کا کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ پاکستان پہ جن لوگوں کا قبضہ ہے جی, ان کا قبضہ ختم کیا جائے یا ان کی گرفت کو جو ہے وہ ہلکا کیا جائے. وہ جو قابض ہیں یہاں پہ وہ نہیں ان سے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات قائم کرنا اس کو ذرا پازیٹیو رکھیے. آپ ڈیمانڈ کریں کہ بھائی یہ ایک راستے بتائیے. ہاں, راستے بتائیے, کیا کچھ ممکن ہے؟ راستہ یہی ہے کہ آپ اپنی جو ماضی کی جو آپ کے دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں ان کو سیریس ریویو کریں اور سیاست کرنے کے بجائے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے بجائے سیدھی بات کریں کہ اس وقت کے حالات کے مطابق ہمیں 10 سال کا کم سے کم متفق اور پرامن رہنا ہے, کوئی جھگڑا نہیں کرنا, تاکہ ہم دونوں بطور ملک ترقی کر سکیں. یہ جو زمانہ ہے نا, یہ ملکوں کا زمانہ ہے اور ملک ایک قائم ہوتا ہے ظاہر زمین ایک ریاست. تو یہ دونوں ریاستیں اسی صورت میں ترقی کر سکتی ہیں اور اس دنیا کو, جو اس وقت کی دنیا ہے, اس کو بہت مثبت چیزیں دے سکتی ہیں. اس وقت جو ہے مغرب جو اس نے انسانوں کو ایسے زبردست ظلم کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے, اس سے آزاد کرانے کا پورا پوٹینشل اس بر صغیر پاک و ہند کے پاس ہے. لیٹس میک اٹ سمپل. یہ بتائیے کہ جو آپ بتا رہے ہیں اس کو خاصا گھمبیر ہے, کشمیر وغیرہ وغیرہ. سادہ بتائیے کہ بھائی گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ انڈیا اس طرح کر لے کہ بھائی فلاں گارنٹی کے بعد ہم آنے دیں گے, 2 3 آئے اور یہ خاص شہر میں. سولوشن بتائیے. وہ بہت گزر گیا کشمیر والا جو ہے نا. اب جو ہے وہ جیسا یہ پاکستان ہے ایسا کشمیر تو کوئی بھی کشمیری نہیں چاہے گا کہ یہ والا جب ہم نے کہا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہوتا, تو ہمارے کچھ خواب تھے کہ پاکستان ایسا ہوگا. پاکستان ویسا تو نہیں ہے. اب جیسا پاکستان ہے تو کشمیریوں کو ویسے ہی ادھر رہنے دیں, وہ زیادہ بہتر ہے. نہیں, سچی بات ہے نا, یہ کوئی نہیں سنے گا پاکستان میں کہ آپ کیا یہ تو ہے مسئلہ, یہ سچی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ یہ پاکستان ویسا ہی ہے جیسا 1947 میں کہا تھا قائد اعظم, بالکل نہیں. ٹھیک ہے. اور تو پھر کشمیر جو ہے وہ کوئی صورت نہیں ہے کہ اس کو جو ہے ہم کہیں کہ وہ ہمارا وہ ہونا چاہیے. کشمیر کو میں سائڈ میں رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کہے کہ بھائی فلاں پیپر ہو, فلاں گارنٹی ہو, تو سہیل صاحب آ سکتے ہیں, مہر صاحب آ سکتے ہیں اور ہمارے کزنس آ سکتے ہیں. ایسا بن سکتا ہے بالکل. جو دیکھیں ہماری جو آزادی ہے نا وہ رحم ہے وہاں کے مسلمانوں کے اوپر. وہ مسلمان, ان کی آزادی اور ان کی جو سوشل لائف ہے نا وہ قبضے میں ہے اس وجہ سے کہ ہم آزاد ہوئے ہیں. وہ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. وہاں کے لوگ ان کا جینا اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں یہاں بیٹھ کے. اب اگر آپ کے ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہو جاتے تو وہ بھی ریلیکس ہوں گے. ملتے تھے نا, خط آتا تھا وہاں سے, کیا ہوتا تھا پہلے کا, کیا طریقہ تھا؟ کچھ بھی نہیں, کوئی شادی کی تقریب ہے, خط آ گیا, کارڈ آ گیا, ویزا مل جاتا تھا. اسی طرح سے جو ہم 60 سال سے اوپر ہو گئے تو سینئر سٹیزنز کو تو ویسے ہی جانے, ہم کیا کر لیں گے وہاں جا کے, کون سا بم پھوڑ دیں گے وہاں جا کے, یا وہاں سے کوئی 60 سال کا سے اوپر کا بندہ آئے گا تو وہ کیا کر لے گا. کم سے کم یہ کریں کہ جو
50 साल से ऊपर के लोग हैं उनको तो वीज़ा देने में आसानी करते हैं। अशरफ भाई यही सवाल आपसे करता हूँ। इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये कि जो हम बोलते हैं कि दुनिया आज एक आलमी गांव है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की बदकिस्मती के साथ एक ऐसी सूरत हाल है कि गांव के अंदर दो घर साथ साथ मिले हुए हैं, लेकिन उनके एक दूसरे के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं, जिसकी वजह से दोनों घरों में आना जाना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कुछ भाई एक तरफ हैं, कुछ भाई दूसरी तरफ हैं। अच्छा, ये खाली इंडिया से जो लोग पाकिस्तान आए उनका मसला नहीं है, यहाँ से जो हिंदू भाई लोग हमारे इंडिया गए उनका भी सेम यही मामला है। उनके भी काफ़ी बड़ी तादाद सिंध के अंदर उनके रिश्तेदार वो भी आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं और वो नहीं आ पाते। तो इसको तो देखा जाए तो इस मसले को मतलब क्या सही, इस मसले को इंसानी हमदर्दी पे मतलब देखना चाहिए। जो लोगों के जज्बात एक दूसरे के साथ सोल्यूशन वापस है, मैं बता रहा हूँ। एक सोल्यूशन तो बड़ा बेरहमाना है कि जैसे आपने करतारपुर का कॉरिडोर बनाया है, आप सिंध के एक आध पॉइंट पर, पंजाब के एक आध पॉइंट पर एक ऐसा कॉरिडोर बना दें कि अगर आप लोगों को मतलब वीजा नहीं दे रहे तो उस हुदूद के अंदर कम से कम अपने प्यारों से मिल जाए। एक है। और दूसरा यही है कि आमदोरफ्त की पाबंदियों को आसान किया जाए। यूरोप की मिसाल हमारे सामने है, एक दूसरे के साथ सख्त किस्म के मतलब के दुश्मन थे, लेकिन यूरोप ने इसी बुनियाद के ऊपर मतलब के तरक्की करी है कि उनकी सरहदें आसान खुली हुई हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वो जो पुराना जासूसी वाला माहौल या चीज़ें हैं वो तो ख़त्म ही हो गई हैं ऑलरेडी। कोई भी मालूमात आप ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी तरीके से भेज सकते हैं। इसी तरह आप टेक्नोलॉजिकल उस बंदे की जो है आप मतलब के निगरानी भी कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ से कोई शर पसंद भी होगा तो वो ज़्यादा 1% भी नहीं होगा। 1% के लिए आप 99% मतलब 99% अपराध को जो है मतलब कि कंट्रोल कर रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा। इन्होंने दो सोल्यूशन बताए ना कि आप एक कॉरिडोर बना दें, हम कम से कम जाके रिश्तेदारों से मिल के आ जाएं। दूसरा उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, कोई सिम रखने पे मजबूर करें। इसी तरह आप मार्केटिंग रिसर्च के आदमी हैं, आपके ख्याल में आज के दौर में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि भाई वो मसले तो गंभीर है, कब होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म पे हमारे रिश्तेदारों को, वहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों को मिलने के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? और ये तो बेहतरीन ऑप्शन है। और वाली सिम वाली बात जो है वो भी जो है वो बहुत ही आला है कि आप हर वक्त नज़र में होंगे। और है भी ऐसी, सिम ना भी दे तब भी वो है, हर वक्त जो है वो देखा जा सकता है, हमें हर इंडिविजुअल को चेक किया जा सकता है। क्या दुनिया में ऐसी मिसालें और भी है कि लोगों को बांट के रखा गया है और नहीं मिलने दिया जा रहा है? अगर यूरोप के ये दो मुल्क होते तो वहाँ आवाजें उठती आज क्योंकि इंसान है ना, तो चूंकि ये हम लोग यहाँ हैं एशिया में और पसमानदा रह गए तो आपस में हमें कोई पूछने वाला भी नहीं। या अगर इनकी तादाद बड़ी होती और इनका ताल्लुक मिक्स लोगों से होता तो भी इतनी शिद्दत होती। ये हमारे दोनों ममालिक मगरिब, अमेरिका और यूरोप, ये इनकी मर्जी से ताल्लुकात ख़राब करते हैं। ये वो उनका मफाद नहीं है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते पाकिस्तान और हिंदुस्तान अगर एक दूसरे से लड़ने के बजाय पुरअमन बक़ाए बाहमी के मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारे तो ये उनको ख़त्म कर देंगे। जो उनकी डोमिनेशन है इस वक्त ग्लोब पे, उसको ख़त्म कर देंगे। इस वजह से ये इनको, आप इस पहलू से भी तो देखें कि ये आए क्यों थे बर्दी सभी, ये इस वजह से आए। वहाँ गुर्बत थी और यहाँ पे गुर्बत नहीं थी, पर कैपिटा इनकम यहाँ ज़्यादा थी। यहाँ से लेके लूट के लेके गए, तो जो कुछ भी था यहाँ पे वो लूट के लेके गए। और यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियल है, इसके बावजूद के मशीनरी उनके पास थी, उस ज़माने में उन्होंने ईजाद की। यहाँ पे हम उसमें पीछे हर चीज का गोरों को और अमेरिका को इल्जाम, इसमें इंडिया पाकिस्तान चाहे तो इसमें जरा सी बात में मुदाखलत ये जो असलहा फिर खरीदेगा कौन, असलहा कौन खरीदेगा? तो आपके ख्याल में सब कुछ उनकी मर्जी से होता है? हम लोग बहुत मासूम सादा लोग नहीं, मासूम नहीं है। हम अपने जो ज़ाती मफादात हैं ना,
ذاتی اور گھریلو خاندانی مفاد ان کو سامنے رکھتے ہیں آج کے مزید. ہم بطور قوم یہ سوچتے ہی نہیں کہ 50 سال بعد 100 سال بعد ہمارے قوم کا ہماری نسلوں کا کیا ہوگا. ہم سوچتے ہیں آج ہم عیش کر لیں, ہمارے بچے عیش کر لیں بس. تو اس وجہ سے سارے فیصلے کرتے. اشرف بھائی, اگر دونوں ملک کے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہو, خوشحال بنانا ہو, تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کا ملنا جلنا آزادانہ تجارت ہونی چاہیے. بالکل ملنا جلنا ہونا چاہیے. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی حالات خراب ہیں, اس موقع پہ وہ انڈیا کے ساتھ اگر مفاہمت ساتھ بڑھائے گا تو شاید انڈیا میں اس کو مطلب حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا. لیکن عملاً ایسا نہیں ہے. کھلے بارڈر انڈیا کی بہت بڑی ضرورت ہے. انڈیا اس وقت بہت بڑی عالمی پیداوار کا مطلب مرکز ہے, اور اس کو اپنا مال بھیجنے کے لیے جو ہے افغانستان سمیت مطلب کہ سینٹرل ایشیا تک مطلب وہ چاہیے. اس کو آپ انڈیا کو بھی جو ہے وہ مطلب کہ سی پیک کا حصہ بنا سکتے ہیں. اس کو سمرائز کرنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ حکومتوں کو, دونوں حکومتوں کو چاہیے کہ ایک الگ ٹاسک فورس بنائے اور اس کو انسانی مسئلے کے طور پر دیکھیں. بوڑھے لوگ, ضعیف لوگ اپنے رشتہ داروں کو ملنا چاہتے ہیں, بچے اپنے بڑوں سے ملنا چاہتے ہیں, اور وہ امکانات تلاش کریں. جیسے کہ ہمارے اشرف بھائی نے کہا کہ اگر آپ آنے جانے نہیں دے رہے ہیں تو کوئی کوریڈور بنا دیں جہاں دو ملکوں کے لوگ چند دنوں کے لیے جمع ہوں, کھانے پینے کی چیزیں ہوں, ہوٹل اسٹے کریں اور وہاں سے باہر آ جائیں مل کے. ایک چیز اور اس میں اضافہ کریں, بوڑھے لوگ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ, ان کے لیے ویزا آسان کر دیں. دوسرے شادی بیاہ کے لیے جو لوگ یہاں کا لڑکا وہاں کی لڑکی, وہاں کا لڑکا یہاں کی لڑکی یہ کرنا چاہتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں دونوں گورنمنٹ, ورنہ ہم لوگ بہت دور ہو جائیں گے. تو یہ دوسرا, اس کو جو ہے شادی بیاہ ایک دوسرے کے خاندانوں میں ہونا, اس کو پروموٹ کریں. جہاں پہ بھی اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو گورنمنٹ کی سطح پہ اس کو سپورٹ کریں تاکہ ہمارے تعلقات رہیں اور بچے ایک دوسرے کو جانیں. میں نفرتیں جو ہیں ان کو کم کیسے کر سکتے ہیں؟ نفرتیں بوئی نہ جائیں. نفرتیں دیکھیے, ہم انسان میں نا, ہم بھائی بھائی میں بہت لڑائی ہوتی ہے لیکن ذرا سی دیر میں ختم بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھائی بھائی کے درمیان نفرت یہ اس کو برقرار رکھتا ہے, ابھارتا ہے وہ جو باہر کا. وہاں کے لوگ کہتے ہیں یہ میڈیا اور سیاسی جماعتوں کی ضرورت ہے, یہ ان کی ضرورت ہے. ان کی جو ہے وہ TRP نہیں بڑھے اگر یہ اس طرح سے بات نہ کریں. عام لوگ تو ملنا چاہتے ہیں, عام لوگ ملنا چاہتے ہیں, لیکن عام لوگوں کو منافق بنا دیا گیا ہے. مثلا جاوید اختر آ کے ہمارے ملک میں وہ بات کہتا ہے جو اس کے دل کی بات نہیں ہے یا اس کے علم میں بھی نہیں. یہ ممبئی اٹیکس پہ جو کچھ اس وقت دنیا کہہ چکی ہے, اس کی تحقیق کر چکی ہے, وہ کیا جاوید اختر جیسے علم رکھنے والے آدمی کو نہیں معلوم ہوگی کہ اس میں اس کی حقیقت کیا تھی. لیکن پھر بھی وہ یہاں پاکستان آ کے یہاں پہ سب سے پہلے اس نے یہ پاکستان کو ذمہ دار قرار دیا ہے تاکہ انڈیا میں جو ان کی گورنمنٹ اور اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے ان کی. اگر ہماری حکومتیں ایک دوسرے کے خلاف محاذ آ رہی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ نسل جس نے بٹوارا دیکھا تھا وہ تو آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو اگلی نسل میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ بہت لو لیول کی نفرت ہوگی اور ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جو ماضی میں تھی یا رہی. ویسے حقیقت نفرت ہے ہی نہیں, یہ صرف اوپر سے بنائی ہوئی ہے. آپ سوچ نہیں سکتے. مجھے بھی تکلیف ہوئی اس بات پہ جب جاوید اختر نے ممبئی اٹیکس پہ بات کی اور وہاں پاکستانی آڈینس نے کلیپنگ کی. ٹھیک, اس لیے, اور وہ بے ساختہ تھی, اسپونٹینیس تھی, وہ بنائی ہوئی نہیں تھی. اس اسپونٹینیس میں بھی ایک امید ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا نفرت نہیں رکھتے. آخر میں اچھی بات کرتے ہیں. فرض کیجئے کہ ہماری ویڈیو دیکھ کر پاکستان کی اور بھارت کی سرکار کہے کہ ہاں بھائی مل کے اس مسئلے کو تو حل کرو. ایک لوگوں کی بڑی تعداد ہے اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں. آپ جانا چاہیں گے اور کہاں جائیں گے؟ میں جانا چاہوں گا, میں ظاہر ہے اپنے گھر, اپنے شہر اعظم گڑھ میں جانا چاہوں گا. آپ کے رشتے دار آئیں گے آپ سے ملنے؟ دہلی میں جانا چاہوں گا. آئیں گے؟ لکھنؤ میں جانا چاہوں گا. ہاں, یہاں پہ ہمارے رشتے دار ہیں اور وہ آئیں گے.
میں ہمارے رشتے دار ہندوستان کے ہر میجر شہر میں، اچھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں تو ہر جگہ جانے کی اجازت ملنی چاہیے جہاں پہ ہمارے فرسٹ کزن ہیں اچھا. اور ان کی اولاد ہے، وہاں ہمارا حق ہے ایسا کہ جہاں ہمارے رشتے دار ہیں فرسٹ وہاں کزن جانے کم سے کم ابھی اس وقت فرسٹ کزن اور ان کی اولادیں ہیں، اچھا. تو ہر بڑے شہر میں آپ ہمیں وہاں پہ پہلے جا چکے ہیں نا؟ ہاں پہلے جا چکے ہیں، 2007 میں گئے تھے آخری وقت. دوبارہ بھی جائیں گے موقع ملا تو موقع ملے گا تو جائیں گے، بالکل جائیں گے. آپ تو کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں آزادی ہو، موقع ملے تو ہم عید بقرعید پہ جائیں. ہر سال جائیں گے، ہر سال جائیں گے، کیوں نہیں، اپنا گھر ہے، ہر سال 2 سال میں جائیں گے. اشرف بھائی آپ کو موقع ملے تو جائیں گے، جانا چاہیں گے، بلائیں گے؟ جی میرے تو سارے سگے رشتے دار انڈیا میں 1 to 1 ابھی بھی، بلکہ پاکستان تو میرے کم لوگ آئے تھے، والدین آئے تھے، سگے رشتے دار اور کوئی بھی نہیں آیا تھا. اور انڈیا میں اب ظاہر ہے بچے ان کے بھی بڑے ہو گئے، مختلف شہروں میں رہ گئے، لیکن آپ تو مجھے شاید کہاں کے ہیں بتائیے؟ میں بنیادی طور پہ ڈسٹرکٹ جالون کا شہر ہے ارئی، بنڈیل کھنڈ میں اس کا ہوں، جو کہ کانپور اور جھانسی کے درمیان واقع ہے، 2 گھنٹے کے فاصلے میں. والد کی زندگی میری کانپور میں گزری ہے اور وہ کانپوریہ نہیں کہلاتے ہیں، لیکن میں جو جاؤں گا تو پورا انڈیا گھومنا چاہوں گا، اور شاید مسلمانوں سے زیادہ اپنے ہندو دوستوں کے رسم و رواج، اچھا. سکھوں کی بڑی یاد آتی ہے، ان کے رسم و رواج کو دیکھوں گا اور چیزیں کروں گا. ہندوستان کے کھانے بڑے پسند ہیں مجھے، ثقافت بڑی پسند ہے، ایک اٹریکشن ہوتی ہے. یعنی اگر مجھے چوائس دیں کہ آپ امریکہ یورپ گھوم کر آئیں اور ہندوستان گھوم کر آئیں تو شاید ہماری چوائس ہندوستان ہو. ارے بڑا ڈپلومیٹ نکلا بھی. تو یہ حقیقت ہے، ہماری بھی یہی خواہش ہے اچھا کہ ہم ہندوستان جائیں. آپ کہاں جائیں گے، کس سے ملیں گے اور کیا کریں میں گے؟ تو اپنے شہر کے علاوہ مجھے تو کلکتہ جانے کا بہت شوق ہے. اچھا. ہاں وہاں پہ جو آپ نے سنا ہے اس کے بارے جو میں کچھ اچھا. اور اسی طرح سے ہر آپ کے پاس پیسے ہو، وقت ہو تو آپ کہاں جائیں گے انڈیا میں؟ ہم جائیں گے وہاں پہ، کلکتہ جائیں گے، ممبئی جائیں گے، دہلی جائیں گے، آگرہ جائیں گے، اور آپ نام لیتے جائیے، کانپور جائیں گے، لکھنؤ جائیں گے. لکھنؤ میں جو ہے وہ ہماری بہت یادیں وابستہ ہیں. الہ آباد ہے، بنارس ہے، بنارس کی جو ہے وہ ہم صبح دیکھیں گے، اودھ کی شام دیکھیں گے، وہاں کی اسٹریٹس جو ہیں وہ اسٹریٹ فوڈ انجوائے کریں گے. آپ کی جو ہندوستان کے بارے میں معلومات ہے وہ فلموں سے ہے یا گھر میں ذکر ہوا ہے یا دیکھا ہے؟ یہ ہمارے اپنے گھر کی بھی معلومات ہیں، اور اب خیر ہم سوشل میڈیا پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی ہندوستان کو سمجھتے ہیں. ہاں ہاں آپ ٹریول کر سکتے ہیں بالکل اپنا جیسا ہی لگتا ہے، کوئی ایسا فرق نہیں ہے. اچھا. اس میں بنیادی اچھا ایک میں ضمانت دیتا ہوں آپ کو اپنی طرف سے، پاکستان کے شہریوں کی طرف سے تمام، اور ہندوستان کے بھی عام شہریوں کی طرف سے، ہم فساد نہیں چاہتے، اور اگر ہمیں ہماری حکومتیں آزادی دیں میل ملاپ کی تو ہم کوئی خرابی نہیں کریں گے. میں مطلب یہاں بیٹھ کر پورے ہندوستان کے عام عوام کی طرف سے ضمانت دیتا ہوں، اور پاکستانیوں کی بھی، کہ یہ عام 99.99% جو شہری ہیں یہ ذرا سا بھی شر وہاں پہ پسند نہیں کریں گے، اور کوئی نیگیٹو کام نہیں کریں گے، نہ وہاں والے یہاں والے وہاں. خدا کے واسطے آپ ہمیں ملنے دیں. مہرالدین افضل صاحب کی گارنٹی ہے، اگر یہ مانی جاتی ہے تو بھائی اس پہ ٹاسک فورس اگر بنتی ہے تو اس کو دیکھیں. آپ کیا گارنٹی لیں گے؟ میں میرے بھائی کی بات کو اسسٹ کروں گا کہ میری تو جو بھی آبزرویشن ہے، ہر سطح کے اوپر عام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں. گڑبڑ یہ ہو جاتی ہے چند لوگوں کے معاشی مفادات اس نفرت کے کاروبار کو فروغ دیتے ہیں، جس سے وہاں سے اگر لوگ آنا شروع کریں، ہم ان سے کیا چیزیں سیکھ سکتے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے لوگ، اور وہ ہم سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ٹیکنالوجی ہے، ایجوکیشن اچھی ہے، علاج اچھا ہے، ایکسپیرینس ہے. میرا خیال ہے کوئی یہاں سے پہلے سے یہ سوچ کے تعلقات نہ بنائے کہ ہم ان سے یہ سیکھیں گے یا ہم ان کو یہ سکھائیں گے. جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے باڈی
टच करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सी पॉजिटिव चीजें मुंतकिल होती हैं। अच्छा। हमारे उठने बैठने से हम एक दूसरे से कहे और बताए बगैर भी सीखते हैं। कोई गर्ज नहीं हो। हाँ, कहे और बताए बगैर भी सीखते हैं। अच्छा। और हमें ताकत मिलती है। सबसे ज्यादा बड़ी चीज जो है ना, हाँ। वो जब हम मिल के हंसते हैं तो हमें तवानाई मिलती है, कुव्वत मिलती है, ताकत मिलती हिंदुस्तान है। के लोग ताने देते हैं ना कि क्यों गए थे पाकिस्तान, क्यों बनाए, उनको क्या जवाब दें? हाँ, वो भी वक्त उनको भी ये सोचना चाहिए वो कि वो वक्त गुजर गया, उस वक्त के हालात थे, उसके मुताबिक जो हमारे उस वक्त के बड़ों ने फैसला किया वो दुरुस्त था। हम उसको दुरुस्त मान के आगे बढ़ते, हम उसको कतई गलत नहीं समझते, न समझेंगे और न कहना ज़रूरी है। हम उसको दुरुस्त समझते हैं। आज के मामले तो हमें अपने लिए देखने हैं नंबर 1, और अगले आने वाली नस्लों के लिए देखने हैं। तो आज का फैसला हमें करना चाहिए। हम अपने उसको छोड़ के आज की हकीकत को, आज दुनिया बहुत बदल गई है, दुनिया बहुत बदल गई है। हम ये जो ये सरहदें वैसे बहुत ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, लेकिन इन सरहदों को आप रखें, हम वैसे तो मिल चुके हैं एक दूसरे से, जो सोशल मीडिया के जरिए हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और अच्छी तरह से कनेक्टेड। ये आप याद रखें कि आप अगर हमारे हुक्मरान तबका अगर वो नहीं करेंगे, हमें फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तो ये सरहदें तो खैर खुद कुछ अरसे में ख़त्म हो जाएंगी, और नहीं होंगी तो भी हमें ज़रूरत नहीं होगी। हमें जो है वो एक दूसरे के अवतार भेजने में कोई मसला नहीं होगा आगे चल के। आज की इस गुफ्तगू को समेटते हुए एक एक बात आखिर में फिर कर लें। मेरी तो ख्वाहिश है कि इन ममालिक में नफरत और लड़ाई ख़त्म हो, प्यार मोहब्बत बढ़े और मिल के तरक्की करें। जो पैसा असलहे पे लगता है वो लोगों की फलाह बहबूद पे लगे, और हम पॉजिटिव अंदाज में तरक्की करें, यूरोप की तरह, कनाडा, अमेरिका की तरह, और खुश रहें। आपका क्या पैगाम? मेरा पैगाम भी यही है कि सारे लोग जो है मतलब मोहब्बत चाहते हैं, अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, और बॉर्डर खुले होंगे तो पाकिस्तान की तरक्की तो होगी, हिंदुस्तान की तरक्की भी बहुत ज़्यादा होगी। हिंदुस्तान को भी नए इलाकों तक जो है मतलब रसाई मिलेगी, और जो इंसानी मसला है मिलने मिलाने का, वो पाकिस्तान के लोगों में शायद ज़्यादा है, उनकी तादाद ज़्यादा माइग्रेट कर आई थी, लेकिन एक बड़ी तादाद हिंदू भाइयों की भी हिंदुस्तान गई थी। मैं इसमें एक बात तो आखिरी में चली, लेकिन मिसाल दे दूँ, मेरे कुलीग हैं, हिंदू हैं, वो किशोर कुमार नाम है, लड़काना के रहने वाले हैं। वो ये कहते हैं कि बॉर्डर बंद होने से कुछ अर्से पहले तक हिंदुस्तान में जो हमारे ख़ानदान के लोग थे वो शादी के लिए पाकिस्तान ही आते थे। अच्छा। हाँ, और यहाँ की लड़कियों को प्रेफर करते थे कि पाकिस्तान की लड़कियों से शादी करें। अब वो सिलसिला गुज़िश्ता 10 साल से रुक गया है। तो कहना कि हमारे गांव की और हमारे शहर की काफ़ी लड़कियां सब हिंदुस्तान में शादी की गई हैं। तो ये सारे इंसानी मसाइल हैं, इसको दिलों को कुशादा करके इसको करना चाहिए, और प्यार मोहब्बत के तो वैसे ही बहुत सारे फ़ायदे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में सुकून आएगा, और हमारे हालात भी बेहतर होंगे। आप क्या कहते हैं आखिर पैगाम? बस आखिर में पैगाम क्या, ये मोहब्बत का पैगाम है कोई हमारी तरफ कोई। हमारे कुछ दोस्त यहाँ पे काम कर रहे हैं, बारी बारी हम इनसे पूछते हैं कि एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्या आपके ख्याल में इंडिया पाकिस्तान को लड़ाई झगड़े खत्म करके आपस में दोस्ती करके आगे बढ़ना चाहिए? मिलजुल के रहना चाहिए, तो हर चीज़ शेयर करें, आगे बढ़े, मिलजुल के रहना चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसे कि सबको साथ साथ रहना चाहिए, मोहब्बतें बढ़ेगी। सर हमें मिलकर चलना चाहिए ताकि एशिया ममालिक भी है ना आगे से आगे बढ़ सके, जैसे यूरोप वगैरह। कोई लड़ाई नहीं होनी कोई चाहिए। लड़ाई झगड़ा। उम्मीद करते हैं कि ये पैगाम पहुंचेगा, और भारत और पाकिस्तान की रियासत जो है मिल बैठ के कोई टास्क फोर्स बनाएगी, कोई कमेटी बनाएगी जो इंसानी मसलों को फिक्स करेगी, हमारे सीनियर सिटीजन को दोनों तरफ आने जाने में, शादी ब्याह में आसानियां देगी, और यही चीज़ आगे चल के एक लॉन्ग टर्म पीस और मोहब्बत का रिश्ता बनाएगी।